ایک سوال جو کہ کیا امام کے پیچھے قرآن کھول کے وہ منزل سنی جا سکتی ہے یا نہیں، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو فرمایا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا قرآن تمہارے پاس تمہیں میسر ہونا وہ پڑھ لیا کرو نماز میں۔ نماز جب انسان پڑھ رہا ہے، چاہے فرض ہے یا نفل ہے، تو جو قرآن تمہیں میسر ہو وہ پڑھ لیا کرو۔ اب اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جتنا تمہیں میسر ہو، جتنا تمہیں آتا ہو، جتنا تمہیں ممکن ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ اگر دیکھ کے پڑھنا ہوتا تو صحابہ بھی عربی تھے، قرآن بھی عربی تھا، دیکھ کے تو زیادہ پڑھا جا سکتا تھا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھنے کی بات میرے پیغمبر کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں جو انسان کو زبانی یاد ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، من مس الحصا فقد لغا، جو بندہ کنکریوں کو چھوتا ہے اس نے اپنی نماز کو یا اپنے جمعے کے متعلق اس نے جمعے کو لغو کر لیا، ضائع کر لیا۔ صحابہ کرام نماز کے متعلق فرماتے ہیں ہم سجدہ کرتے، زمین گرم ہوتی، کنکریاں اپنی مٹھی میں رکھتے، انہیں آگے بچھاتے اور پھر اس پہ سجدہ کرتے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف ایک بار کی میں اجازت دیتا ہوں، بار بار ایسا نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے یہ حرکت نماز کے منافی ہے۔ تو جو شخص ٹچ موبائل لے کے اس پہ قرآن کریم جو ہے نا وہ سنتا ہے، تو کتنی بار وہ قرآن کو موبائل کو ٹچ کرتا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک تو اس حدیث کی اس سے مخالفت ہو رہی ہے۔ دوسرا، جو شخص قرآن اس کے سامنے ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ خاموشی سے سننا ہے، یعنی قاری کیا کہتا ہے یہ سننا ہے ہم نے۔ تو اس صورت میں جب امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو ہوگا کیا؟ جس بندے کے پاس قرآن ہے وہ تو اپنے قرآن پہ غور کر رہا ہے، اس کی سماعت مکمل قاری کی طرف نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث سے اجازت ملتی ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ زکوان ان کے پاس مصحف ہوتا تھا اور وہ مصحف سے دیکھ کے نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ پڑھایا کرتے تھے اور نفلی نماز میں وہ قرآن کریم دیکھ کر اس سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ نفل نماز میں حضرت زکوان جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے، نفل نماز میں تو وہ امام تھے۔ وہ کیا تھے؟ انہوں نے پڑھنا تھا، مجبوری تھی، عذر تھا، نہیں ہوگا ان کے پاس زیادہ انہیں یاد، اس بنا پر وہ عذر کی صورت میں اس کو قرآن کریم کو دیکھ کے وہ پڑھ رہی ہیں۔ پچھلے جو ہیں انہوں نے پڑھنا نہیں ہے، انہوں نے سننا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو جب سننا ہے تو پھر انہیں قرآن اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس سے آگے دیکھیں، بعض لوگوں نے مترجم قرآن اٹھائے ہوتے ہیں نماز میں، مترجم یعنی وہ پوری تفسیر پڑھ رہے ہیں نماز میں، یا موبائل کے اوپر مترجم قرآن ملا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ آپ آئے ہیں تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموشی، اور جو امام پڑھ رہے اس طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ اور اس انہماک اور توجہ میں ان چیزوں سے خلل آتا ہے، اور خصوصاً جب پھر موبائل پہ لے کے آپ کھڑے ہیں اس وقت تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یعنی اس کو ٹچ کرنا اور یہ تمام یہ نماز کے آداب کے منافی ہیں۔ لہذا کوئی ضرورت نہیں، عذر نہیں، اس چیز کو بچا جائے اس سے اور ترک کیا جائے۔